اچھا امیر صاحب، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں. ابھی میری چودھری نثار صاحب سے بات ہوئی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹائمنگ ہے، جیسے آپ نے بھی اس کا ذکر کیا، تھوڑا سا اگر اس پہ بتا دیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو لگ رہا ہے کہ شاید یہ اس کے ارد گرد پوری ایک سازش بنی گئی ہے اور اس کو جان بوجھ کر منظر عام پہ لایا جا رہا ہے ان کی کریڈیبلٹی بالکل خراب کرنے کے لیے. لیکن آپ جیسے سینئر صحافی یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ایویڈنس ہے وہ کریڈیبل ہے. انصار عباسی صاحب نے کہا کہ ان کو لگتا ہے کہ کافی کریڈیبل ایویڈنس ہے. نہیں، میں نے تو یہ نہیں کہا کہ ایویڈنس کریڈیبل ہے. کیونکہ ایویڈنس تو اس صورت میں کریڈیبل ہوگی جب ویڈیو وہ ہمارے سامنے لے کے آئیں گے، اور ویڈیو کو کورٹ میں پیش کرنا جو ہے وہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اور جو ارسلان افتخار ہے، ارسلان افتخار کا سب سے پہلے تو یہ ثابت کرنا ہے کہ اس نے براہ راست ملک ریاض سے یا ان کے بیٹے سے پیسے لیے ہیں یا نہیں لیے، یہ ثابت کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کیس کی ٹائمنگ جو ہے وہ بالکل بہت انٹریگنگ ہے. اس وقت لاپتہ افراد کا کیس ہے، اس وقت بلوچستان کا کیس ہے، تو وہ قوتیں جو کہ چیف جسٹس کو پریشرائز کرنا چاہتی ہیں انہوں نے یہ کیا. اس کے علاوہ پرائم منسٹر کی نااہلی کا کیس ہے، علی موسیٰ گیلانی کا کیس ہے. تو جتنے بھی پرائم منسٹر سمیت انٹیلیجنس ایجنسی سمیت جتنے بھی چیف جسٹس کے مخالفین ہیں، وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ گینگ اپ ہو رہے ہیں. اور میری ذاتی رائے میں چیف جسٹس کے خلاف اور ان کے بیٹے کے خلاف اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہوتا تو جیسمین آج وہ ثبوت کورٹ میں پیش کیے جاتے. میں آج کورٹ میں موجود تھا، 4.5 گھنٹے تک سپریم کورٹ کے تینوں ججز جو ہیں وہ پکار کے کہہ رہے تھے کوئی ہے جو کہ ہمارے سامنے ثبوت لے کے آئے. کسی مائی کے لال میں آج یہ جرت نظر نہیں آئی کہ وہ سپریم کورٹ کے سامنے آگے کہتا کہ ہاں یہ ثبوت ہے ارسلان افتخار کے خلاف. اگر کوئی صحافی یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس کوئی کریڈیبل ایویڈنس ہے تو اس کو پھر قانون کا ساتھ دینا چاہیے اور کورٹ میں آ کے وہ کریڈیبل ایویڈنس پیش کریں. کیوں نہیں پیش کرتے؟ اور یہ سارے کے سارے جو صحافی ہیں کم از کم 10-15 لوگ ہیں جو کہ ملک ریاض صاحب کے ساتھ جا کے بیٹھ کے چائے پی کے آگے ایویڈنس دیکھی. کسی میں اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ کورٹ میں آگے کہتا کہ جی ہاں مجھے بھی بلایا تھا. تو یہ جتنے بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جی کریڈیبل ایویڈنس ہے وہ آئیں نا کورٹ میں. اگر انہوں نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہوا تو آ کے بتائیں کہ جی یہ ایویڈنس ہے. کیوں نہیں پیش کرتے؟ بکری کیوں بنے ہوئے ہیں سارے؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ میر صاحب، بیکاز بات بہت سنجیدہ ہے. تھینک یو ویری مچ. حامد میر صاحب نے کہا اگر کریڈیبل ایویڈنس ہے تو پھر آپ کورٹ میں آنا چاہیے. اب سوال یہاں میں ایڈ کر دوں کچھ. خرم صاحب ایڈ کر دیں. ایکچولی ایویڈنس دیکھا بہت سارے لوگوں نے ہے، کلیم کیا، جیسے میر صاحب تو خیر اپنا موقف پورا دے آئے ہیں، لیکن اب یہ ایویڈنس پیش کون کرے گا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ یہ ایویڈنس ہے کس کے پاس. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر جو پراپرٹی ٹائکون صاحب جن کا ذکر ہو رہا ہے بار بار، ان سے پیسے لینا جرم ہے، پھر تو پاکستان کی 2/3 سول اور ملٹری بیوروکریسی اور بہت سارے سیاستدان وہ سارے ہی مجرم ہیں، کیونکہ ان کے تو ہاتھ بڑے لمبے ہیں اور ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ابھی مبارکباد ہے کہ انہوں نے ایک انتہائی قابل وکیل کا انتخاب بھی کر لیا اپنے لیے. جن وکیل صاحب کے آخری جو 3 میجر کلائنٹس تھے ان کے نام ہیں ریمنڈ ڈیوس اور ISI اور حسین حقانی. تو انہی کے وکیل جو ہیں وہ اب اس کیس میں بھی ان کی وکالت کریں گے. تو معاملہ یہی ہے کہ اگر دیکھیں انٹریپمنٹ ہم نہیں کہتے، لالچ ہو سکتا ہے. بہت سارے لوگ اور بہت سارے لوگ جو ہیں اگر جس طرح چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے کوشش کی ہے پچھلے 4 سالوں میں، اس کوشش سے بہت زیادہ اختلاف بھی ہو سکتا ہے کہ جی عدلیہ نے جوڈیشل ایکٹیویزم کیا ہے، they have reached beyond their mandate، لیکن انہوں نے کوشش ضرور کی ہے کہ پاکستان کی حکومت کے معاملات میں انٹیگریٹی آنی چاہیے. اب وہ جو چیز ہے، بہت سارے ان کے دشمنان جو ان کے فیصلوں سے ایفیکٹ ہوئے ہیں یا ہو سکتے ہیں، وہ ان کی مستقل اکیلیز ہیل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہے، اور میرے خیال میں انہیں وہ اکیلیز ہیل مل گئی ارسلان افتخار کی صورت میں. لیکن اب وہ کیا جو ہے اس کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہے. اور میرا سوال جیسمین ابھی بھی قائم ہے، ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ کون شخص کس شخص کے اوپر کس ایویڈنس کی بنیاد پر کیا الزام لگا رہا ہے. آسمہ صاحبہ، اب یہ آپ نے اتنے لوگوں کی گفتگو سنی ہے، سینئر صحافیوں کی بھی آپ نے گفتگو سنی ہے. حامد میر صاحب نے یہ کہا کہ باقاعدہ آپ پیش کریں بھائی اگر ایویڈنس آپ کے پاس ہے. انہوں نے کہا 4 گھنٹے میں کورٹ میں تھا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ایویڈنس دینے والے ہیں آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ مطلب بڑا کروشل ٹائمنگ ہے. آپ کی اب آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں، اس وقت سے ایز اے گورنمنٹ کے نمائندے کی حیثیت سے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے اگر ان کو کوئی کسی قسم کی مدد اور اینی سارٹ آف سپورٹ، مجھے آواز جی آ رہی ہے آواز؟ جی آ رہی ہے. کسی قسم کی سپورٹ جو ہے the government is right over here.
for any sort of assistance and support جو اس کیس میں ان کو درکار ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ کیس جو ہے وہ دو پرائیویٹ پارٹیز کے بیچ میں ہے, تو میرے خیال میں جیسمین بیفور ٹائم ہم اس کو اتنے ڈیمینشنز میں کیوں کھینچ رہے ہیں. یہاں تو کسی نے کسی کے اوپر الزام نہیں لگایا, یہاں تو کسی نے کسی کا نام نہیں لیا. میرے خیال میں اس کیس کو ہم کیوں سیاسی باتوں میں الجھا رہے ہیں, کیوں سیاسی پارٹیاں جو ہے اس سے بھی ابھی اپنے مقاصد پورے کر رہے ہیں. یہاں پر کیوں چیف جسٹس صاحب کو بیچ میں لایا جا رہا ہے اور جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو بیچ میں لایا جا رہا ہے. آج تو کیس آیا ہے, ذرا تو صبر کرے کہ یہ کیس کس نوعیت کا ہے اور اس کے یہ کس وجوہات پر آیا ہے. اس کو ذرا چلنے تو دو, تو اس میں سیاستدان بھائی صاحب جو ہیں اس کے بعد کودیں اور اس میں اپنی جو ان کی پولیٹیکل اینگلائزیشن ہے اور جس میں انہوں نے ان کی عادت ہے پولیٹیکل مفاد نکالنا اور اس کو پولیٹیکلی سلوگنائز کرنا اور اس کو کہیں سے کہیں ان پہ کوئی الیکشن کیمپین یا الیکشن سلوگن ڈھونڈنا یا اس میں بھی سے کہیں سے ووٹ نکالنا. تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ آج تو کیس آیا ہے, اس کو ایز اے کیس لینے دیں دو پارٹیز کے بیچ میں, اینڈ لیٹ اس ویٹ کہ یہ ہے کیا. ایک دم سے آپ اتنی بڑی کنکلوژنز کو یہ لوگ کیسے وائی آر دے جمپنگ. سوال یہ ہے دوسری سب سے زیادہ قابل اعتراض بات اس سارے معاملے میں ہوئی ہے وہ ہوئی ہے کہ ایویڈنس کس طریقے سے ریلیز کی گئی ہے. جو ایویڈنس ریلیز کرنے کا طریقہ ہے وہ انتہائی قابل اعتراض ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں شکر گزار ہوں محترمہ کا کہ انہوں نے آفر کی کہ ہم انویسٹیگیشن کریں گے, لیکن وہ حکومت جس نے این آئی سی ایل کیس میں ظفر قریشی کو انویسٹیگیشن نہیں کرنے دی, جنہوں نے حج کیس میں حسین اصغر کو انویسٹیگیشن نہیں کرنے دی, جنہوں نے ایفیڈرین کیس میں جو اے این ایف کے کارکنان تھے پاکستان آرمی کو ان کو انویسٹیگیشن نہیں کرنے دی, جنہوں نے این آر او کیس میں اٹارنی جنرل چیئرمین نیب اور بہت سارے جو لا سیکریٹری تھے ان کو انویسٹیگیشن نہیں کرنے دی, ان سے امید نہیں ہے کہ یہ کسی بھی قسم کی پراپر انویسٹیگیشن کریں گے. اس میں تو انویسٹیگیشن ان کو سوٹ کرتی ہے, کیوں نہیں کریں گے؟ اس میں تو میرا خیال سے کیوں نہیں کریں گے, دو دفعہ کریں گے. جب کورٹ آرڈر کرے گا the government will do every investigation that court orders, اور ہم نے ہمیشہ کورٹ کے ہر احکامات کو مانا ہے. پلیز ڈو ناٹ جمپ انٹو کنکلوژنز. آپ لوگوں کی عادت بن چکی ہے پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ کے نہیں, دیز آر ناٹ کنکلوژنز, یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے, یہ مشاہدہ ہے اور 4 سال کا ریکارڈ بن چکا ہے. تاریخ بن گئی ہے کہ جب این آئی سی ایل کیس میں ظفر قریشی انویسٹیگیٹ کر رہے تھے, ان کو 3 دفعہ ٹرانسفر کیا گیا, پھر واپس آئے تو پتہ چلا ایف آئی کی عمارت میں کسی نے بم رکھ دیا ہے, اور اس کے بعد ان کو اس وقت تک زج کیا گیا جب تک وہ ریٹائر نہیں ہو گئے. حسین اصغر کو گلگت بلتستان بھیج دیا جب حج اسکینڈل انویسٹیگیٹ ہو رہا تھا. ابھی فیڈرین اسکینڈل میں جو 3 میجر اہلکار تھے این ایف کے, ان کو بدل دیا گیا ایگزیکٹو اتھارٹی کو استعمال کرتے ہوئے. اس حکومت سے کرپشن کے معاملے میں کسی بھی قسم کی توقع نہیں ہے کہ کوئی سیریس انویسٹیگیشن ہوگی. ایک سیکنڈ دے دیجیے گا. ایشوز اور پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوتے جی نہیں, لیکن یہ معاملہ بھی بہت سنجیدہ ہے. فاروق صاحب, جو آپ نے جو 2 صحافیوں ایشوز تو یہ ہے کہ بلوچستان کے معاملے میں 4 سال کوئی مسلم پرسن نہیں آیا, سپریم کورٹ کو کرنا پڑا. یہ ایشو ہے. کراچی کے معاملے میں 6000 کراچی کے شہری شہید ہو گئے اور حکومت کچھ نہیں کر سکی, سپریم کورٹ کو آنا پڑا. ایک سیکنڈ آسمہ صاحبہ, ایک سیکنڈ دے دیجیے گا. میں خرم صاحب آپ سے پوچھتی ہوں, لیگل اس کی اب لیگل کانوٹیشنز کیا ہیں, کہاں ویئر ڈز اٹ سٹینڈ؟ جیسے انہوں نے کہا میر صاحب نے کہ آج ایویڈنس کیوں نہیں پیش کیا گیا, پیش کریں ایویڈنس. جب آپ انصار عباسی صاحب کو سنتے ہیں تو دماغ ایک طرف جاتا ہے, لیکن جب حامد میر صاحب کی بات سنی ابھی, تو اگر یہ بات ایسی ہے تو پھر ارسلان نے تو آج صحیح کہا پھر کورٹ میں کہ میں نے کچھ نہیں کیا, کیونکہ جو کوئی ایویڈنس نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, تو کچھ بھی نہیں ہوگا. جو میر صاحب نے یہ کہا کہ میں نے بار بار کہا مجھے ویڈیو دکھائیں, نہیں دکھائی. ٹھیک, کیونکہ میر صاحب کا یہ سٹینڈ ہے کہ مجھے کوئی ایویڈنس نہیں دکھائی گئی, اور جو ہم نے میڈیا میں باتیں سنی ہیں کہ جی تمام جرنلسٹ حضرات کو دکھائی گئیں جن کا تعلق ایک پرٹیکولر گروپ سے تھا, تو یہ بات جو ہے اگر میر صاحب بڑی کیٹیگوریکلی آپ کے سامنے یہ کہا انہوں نے, تو یہ بات تو نگیٹ ہو جاتی ہے کہ اتنی پریڈومیننٹ کوئی ایویڈنس ہے. لیکن جب انصار عباسی صاحب اتنی کھل کے کہہ رہے ہیں کہ جی اس قسم کی ایویڈنس ہے, لیکن انہوں نے کہا چیف جسٹس کے خلاف کوئی نہیں ہے, لیکن میں تو ارسلان کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں یہ تو کامن پوائنٹ ہے سب کا کہ چیف جسٹس صاحب کے خلاف کسی قسم کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے, اور بات یہی ہے. جو ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی, کیونکہ تھوڑا سا کوئی بھی کرمنل ڈیزائن ہوتا ہے یا ایکٹ ہوتا ہے, اس کا موٹیو دیکھنا پڑتا ہے. بالکل. اگر تو ملک ریاض صاحب نے یہ باتیں اگر تو ان جرنلسٹ حضرات سے کی ہیں, مثال کے طور پہ کی, ہم اگر مان لیتے ہیں, تو یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے اتنے پیسے چیف جسٹس صاحب کے بیٹے کو دیے,
تو وہ اب اگر انہیں دیے ہیں تو کیوں دیے ہیں؟ محبت میں دیے ہیں یا کوئی کام کرانے کے لیے دیے ہیں؟ اور اب وہ کیوں بتا رہے ہیں پوری دنیا کو، میڈیا کو کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ کالم لکھے جائیں گے، شوز ہوں گے، آج ہم کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اس پہ بات کر رہے ہیں، اب یہ ایک ہاٹ ایشو بن جائے گا، صحافی آپس میں شیئر کریں گے انفارمیشن۔ دیرفور جو یہ بات جو ہے یہ کچھ اس میں بات نظر آتی ہے جیسے میمو شروع ہوا تھا، شاید یہ کوئی انٹریپمنٹ کی طرف بات ضرور نظر آتی ہے، کیونکہ اگر تو یہ ملک ریاض صاحب کوئی ایسے لیٹیگنٹ ہوتے جنہوں نے صرف اپنا کام کرانا ہوتا اور کام نہیں ہوتا، تو اگر وہ یہ میڈیا کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تو اتنے پیسے دیے، تو اس کا مطلب ہے وہ بھی گلٹی ہیں اور میں نے ان کو اپارٹمنٹ میں رکھا یا ان تاریخوں پہ انہوں نے ٹریول کیا۔ لیکن میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیں اگر یہ ایویڈنس آ جاتا ہے، وہ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں، ارسلان صاحب بھی دیتے ہیں، میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ مورلی عوام پر کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں عوام تو یا بہت مورلی ہم اس انسٹیٹیوشن کو کس طرح دیکھیں گے نا، جو پرپس، جو موٹیو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے، وہ تو ارسلان سے کسی کا کیا واسطہ تو چیف جسٹس سے ہے۔ 2007 سے لے کے آج تک پاکستان جو ہے وہ کرائسس سے نہیں نکلا، کوئی نہ کوئی سکینڈل ضرور سامنے آ جاتا ہے، کبھی کوئی میمو ہے تو کبھی آپ سمجھیے 3 نومبر ہے، کبھی یہ والا سکینڈل ہے، کبھی پرائم منسٹر کے خلاف کنوکشنز ہیں، کبھی کچھ ہے، کبھی ڈرون اٹیکس ہیں، کبھی بجلی نہیں ہے، کبھی پانی نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے بات تو یہ کوئی یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ آپ لوگ گورننس کے قابل نہیں ہیں، یا تو ایسی بات ہے کوئی۔ therefore we must all realize کہ we should rise above the occasion۔ جی کیجئے گا۔ we should rise above the occasion۔ اور یہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ what does the code of conduct say کہ یہ کیس جو ان کے والد خود لے رہے ہیں، تو کیا جب اس کیس کا فیصلہ آئے گا تو ہماری جو عوام ہے اس میں دو رائے نہیں ہوں گی کہ کیا اس کیس کا صحیح فیصلہ ہوا یا نہیں، یا اصولاً یا قانوناً ایک والد کو اپنے اولاد کا جب آپ کی ایموشنز اور فیلنگ شامل ہوتی ہے تو اس کا کیا ثبوت ہے کہ اس کا فیصلہ صحیح جائے گا؟ یہ بہت بات اٹھائی جائے گی اور ہر روز اٹھائی جائے گی۔ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے، and I must congratulate you، کیونکہ یہی ایک چیز ایسی ہے جو بار بار ہر کوارٹر میں بعض لوگ کھلی یہ بات کر رہے ہیں، بعض لوگ دبے الفاظ میں یہ بات کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں۔ تو پہلے جو ایسپیکٹ ہے آپ کے سوال کا، اس کا جواب یہ ہے کہ آرٹیکل 4 ہے کوڈ آف کنڈکٹ فار سپیریئر کورٹ ججز، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر پرائم فیشی کوئی جج ذرا سا بھی انٹرسٹڈ ہو یا کسی کے ریلیٹیو کا کوئی کیس ہو تو وہ کیس نہیں سنتا۔ بٹ دس از جسٹ ہاف دی رول۔ پورا رول یہ ہے کہ اس کو بہت ایک مینڈیٹری حیثیت حاصل نہیں ہے اس قسم کے کوڈ آف کنڈکٹ کو، اور اسپیشلی یہ نیچر آف دا کیس کیا ہے۔ نیچر آف دا کیس یہ ہے کہ یہاں چیف جسٹس صاحب سزا جزا نہیں کر رہے۔ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ایک بینچ پہ بیٹھ کے صرف یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن پرائم فیشی ایویڈنس ہے تو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن کیا ٹو سم ایکسٹینٹ شی از رائٹ، ٹو سم ایکسٹینٹ آئی ول ناٹ سے کہ یہ بالکل چیز اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں اٹھائے گا۔ ٹو بی فیئر ٹو یو اینڈ ٹو دی اٹارنی جنرل، انہوں نے بھی یہ بات کی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیس ایسا تھا کہ اگر چیف جسٹس صاحب خود اس کی پروسیڈنگز جیسے کر رہے ہیں، پروسیڈنگز کرنے کے بعد اگر پرائم فیشی ایویڈنس سامنے آتی ہے، کیونکہ یہ بڑا ایک جو پرائم فیشی ایویڈنس ہے بالکل سامنے ہوگی، عوام کے سامنے ہوگی، اور اس میں فی رائزز ٹو دا اوکیزن اور اس کے اندر کوئی اس قسم کا آرڈر پاس کرتے ہیں تو یہ تمام جو خدشات ہیں دے کوڈ بی سیٹ ایٹ ریسٹ۔ سر وقت بالکل ختم ہو گیا، اس لیے وائنڈ اپ کرنا ہوگا۔ بہت سوالیہ نشان جی اوکے، موٹیو پہ ہم obviously کل بھی بات کریں گے۔ میں آج اپنے گیسٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ ناظرین اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ رائٹ ٹو می آن فیس بک۔ اللہ حافظ۔